میں اپنی ٹیم پہ بڑا فخر کر رہا ہوں کہ یہ اس مشکل وقت پہ جس طرح ایک کوآرڈینیشن سے اور ہر روز ان کے تھنک ٹینکس کی مشاورت سے جس طرح ہم ابھی تک نکلے ہیں اس کرونا کے جو کرائسس سے، ایک تو میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ پہلے خود محنت کرو تو پھر میرے سے مانگو۔ تو جو جس طرح میری ٹیم نے جس طرح یہ کرونا کرائسس کے اندر ہر شعبے کے اندر سوچ بچار کر کے جو قدم اٹھائے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے ملک میں اگر آپ وہاں دیکھ لیں، آپ یورپ کے اندر دیکھ لیں، انگلینڈ جیسے ملک جو پرانے مضبوط اداروں والا ملک ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان آج ہم سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بڑی آرگنائز طریقے سے نکل رہے ہیں، یعنی ہم بڑے سوچ سمجھ کے اس مشکل وقت سے نکلے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، اور اگر قوم نے میرا ساتھ دیا تو آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہم نکل جائیں گے۔ لیکن اب تک جدھر پہنچے ہیں یہی بڑا کمال ہے کہ ہم نے اتنے زیادہ لوگوں کو ابھی بتایا، تقریباً 80 لاکھ خاندانوں کو پیسہ پہنچا دیا اس مشکل وقت میں۔ اگر یہ پیسہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی آرگنائزیشن نہ ہوتی جو احساس کی تھی تو آج کیا حالات ہونے تھے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر دہاڑی دار بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں ہفتے کے بعد تو فاقہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے کیونکہ کوآرڈینیشن رکھی اور ہمیں شروع سے فکر تھی کہ کھانے پینے کی سپلائی لائن نہ افیکٹ ہو، تو آج آپ دیکھ لیں کہ اس برے وقت میں رمضان کے اندر بھی قیمتیں نہیں بڑھی۔ رمضان جیسے وقت میں جب عموماً اچھے دنوں میں بھی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ مسلسل چیک کیا جا رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ قیمتیں کرونا وائرس کے ہوتے ہوئے جدھر ساری دنیا میں ڈسرپشن ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ قیمتیں بھی نہیں بڑھی۔ اور میں اپنی اکنامک ٹیم کو یہ بھی داد دیتا ہوں کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی جو انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں گریں، ہم نے اپنے لوگوں کے لیے سب سے کم آج قیمتیں ہیں پٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں۔ سارے بر صغیر میں دیکھ لیں 40-50% زیادہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہے پاکستان کے بنسبت۔ تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ بھی نیچے کی، بجلی کا انہوں نے جو ابھی حماد نے بات کی کہ چھوٹے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کی مدد کی، اور جس طرح ہماری جو میڈیکل ایکسپرٹس انہوں نے جیسے جیسے ہمیں گائیڈ کیا اور اسی طرح ہم چلتے رہے، اور ہم نے یعنی قوم کو آگاہ کرتے رہے، ہر وقت پوری ڈیٹیلز دیتے رہے، کتنی اموات ہیں، کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، کتنے ہیں، ایک پورا نیشنل کوآرڈینیشن کی جو پہلے بالکل نہیں تھی۔ اور انشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ ہم بڑی ایک مضبوط قوم بن کے نکلیں گے۔ لیکن آپ سب کے لیے پھر سے میں یہ کہتا ہوں، اب سے لے کے یہ سال کے اینڈ تک اپنے ذہن بنا لیں کہ ہم نے کرونا کے ساتھ رہنا ہے۔ کتنی کامیابی سے یہ قوم نکلتی ہے اس کرائسس سے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ جتنے ذمہ دار ہوں گے اس مشکل وقت میں، آپ جتنی احتیاط کریں گے، میں جو ٹائیگر فورس ہے، میں خاص طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو نکلنا چاہیے اور لوگوں کو احساس دلوانا چاہیے۔ پتہ ہے کہ کرونا جب لوگ جمع ہوں گے تو کرونا پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو ہم اپنی حکمت استعمال کر سکتے ہیں، ہم ہر کام کر سکتے ہیں اگر ہم عقل سے کریں۔ اور کیونکہ ہمیں اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب تک ایک ویکسین نہیں نکلتی اس وائرس نے یہیں رہنا ہے، اس لیے ہم جتنی احتیاط کریں گے ہم اپنے معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ کیونکہ جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، اب میں نے شروع میں بھی آپ کو کہہ دیا، ہم غربت بڑھاتے ہیں اپنے معاشرے میں، ہم غریبوں کو اور نیچے دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک غریبوں کو بھی پروٹیکٹ کریں۔ دوسری چیز، جتنی ہم احتیاط کریں گے، ہمیں پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بوڑھوں کو، بزرگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کرتی ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو کرونا ہو جائے تو ان کی جان خطرے میں چلی جاتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ تو لہٰذا ہم جو نوجوان ہیں وہ ذمہ داری لیں، وہ خود احتیاط کریں
کہ ہمارے گھروں میں ہمارا تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, ہم تو ساری فیملی رہتی ہے, تو آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ احتیاط کہ آپ کے گھر کے اندر جو بوڑھے جو بزرگ ہیں اور جو بیمار ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا, اور حفاظت آپ کر سکتے ہیں احتیاط کر کے. اور آخر میں یہ جو عید آ رہی ہے, میں خاص طور پہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح ہم عید یہ قوم بناتی ہے اور ہمیشہ بناتی ہے, اور عید بڑا ایک فیملی کا اوکیزن ہوتا ہے, لوگ جمع ہوتے ہیں, یہ عید مختلف ہے. اس عید کو آپ نے یہ سوچنا ہے ذمہ داری لے کے کہ ہاں ہم نے عید بنانی ہے, لیکن وہ اس طرح کی عید نہیں بنانی جس طرح ہم عموماً بناتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے کہ اگر ہم احتیاط کریں گے. اور پھر میں ختم کروں گا, جو ہمارے ڈاکٹرز اور جو ہماری نرسز ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں, ہم ان کی بھی مدد کریں گے اگر ہم سب احتیاط کریں. شکریہ, اور پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم